السلام علیکم جی، سب کو کہتی ہوں میں خوش آمدید۔ اگر کوئی چینل پر نیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ناول اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز لائک کر دیا کریں، کمنٹ چھوڑ دیا کریں، مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ بیل کی آواز پر زینب نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ضیاء نفیسہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ زینب کا دل بے اختیار ڈوبا۔ چہرے کے ایسے تاثرات کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ وہ بغیر بتائے بھی سمجھتی تھی۔ زہرا کی شادی کے ان سالوں میں اس نے کئی بار ماں باپ کو ایسے ہی اترے ہوئے چہرے کے ساتھ نعیم کے گھر سے آتے دیکھا تھا۔ اب تک اسے عادی ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں ہو سکی تھی۔ نفیسہ چپ چاپ چادر اتارتی اندر کمرے کی طرف چلی گئی۔ ضیاء صحن میں پڑے تخت پر جا کر بیٹھ گئے۔ زینب جب تک پانی کا گلاس لے کر ان کے پاس آئی، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ گہری سوچ بھی زینب کے لیے نامانوس نہیں تھی۔ پانی پی لیں ابو؟ زینب نے ضیاء کو متوجہ کیا۔ انہوں نے چونک کر پانی کا گلاس زینب کے ہاتھ سے لے لیا۔ زینب ان کے پاس ہی تخت پر بیٹھ گئی۔ ضیاء پانی پیتے ہوئے صحن میں چند کھلونوں کے ساتھ ایک طرف بیٹھ کر کھیلتی مائرہ اور ماہا کو دیکھ رہے تھے۔ کھانا لاؤں؟ زینب نے پانی کا خالی گلاس ضیاء کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، ضیاء نے کہا۔ نعیم بھائی کے گھر سے کچھ کھا کر آئے ہیں؟ زینب نے مہم سی آس پر پوچھا۔ ہاں، بہن کی زبان سے گالیاں اور داماد کے منہ سے طعنے، باقی چائے پانی تو پوچھا ہی نہیں انہوں نے۔ اندر سے آتی نفیسہ نے بے حد تلخی کے ساتھ زینب کے سوال کو درمیان میں ہی اچکتے ہوئے کہا۔ زینب کا رنگ ایک بار پھر زرد ہو گیا۔ نفیسہ اب آ کر صحن میں تخت کے پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ زینب نے ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ یقیناً روتے ہوئے نعیم کے گھر سے آئی تھیں۔ سلمان آ گیا؟ ضیاء نے جیسے موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن ان کا لہجہ اور آواز بے حد کمزور تھی۔ نہیں، ابھی نہیں آیا، زینب نے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ زینب کو کچھ پوچھنے کی زحمت نہیں کرنی پڑی، نفیسہ خود ہی شروع ہو گئی تھی۔ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، میں اکبر بھائی سے کہوں گا آپا کو سمجھائیں، ضیاء نے کہا۔ آج تک نعیم کے کس مطالبے پر اکبر بھائی اس کو سمجھا سکے ہیں؟ ہر بار مطالبہ پورا کرنے پر زہرا کو واپس لے کر گیا ہے وہ۔ زینب کا سانس رکنے لگا۔ اب پھر کوئی مطالبہ کیا ہے انہوں نے؟ اس نے بمشکل باپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس شادی میں کم از کم اس نے 20 بار اپنے باپ کو نعیم کا کوئی نہ کوئی مطالبہ پورے ہوتے دیکھا تھا۔ اب پھر ایک نیا مطالبہ۔ موٹر سائیکل مانگ رہا ہے اس بار، ورنہ دوسری شادی کر لے گا زہرا کو طلاق دے کر، نفیسہ نے کہا اور ایک بار پھر رونے لگیں۔ زینب رنج اور صدمے کے عالم میں بیٹھی ماں اور باپ دونوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ واشنگ مشین، صوفہ سیٹ، جوسر یا کوئی ڈنر سیٹ نہیں تھا جسے ضیاء کے گھر میں سے رکھی بچت یا چھوٹے موٹے قرض لے کر دلا دیتے۔ وہ اگلے 5 سال بھی بچت کرتے رہتے تو نعیم کو موٹر سائیکل خرید کر نہیں دے سکتے تھے۔ جان بوجھ کر ایسا مطالبہ کیا ہے فہمیدہ نے۔ اسے پتا ہے نا ہم پورا نہیں کر سکتے، بس جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں وہ دونوں میری بیٹی سے، نفیسہ سسکیاں لیتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ مت رو نفیسہ، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ پہلے میں اکبر بھائی کو بھیجوں گا ان کے گھر، وہ نہ مانی تو پھر میں دیکھوں گا، قرض لے کر اگر کوئی سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل ملتا ہے تو۔ نفیسہ نے ضیاء کی بات کاٹ دی۔ سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل پر مان جائیں گے وہ لوگ؟ میں منت کر لوں گا، ہاتھ جوڑ لوں گا ان کے سامنے، آخر بہن ہے میری وہ، ضیاء نے بے اختیار کہا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کی شرافت پر زیادہ رحم آیا ہے یا ان کی کمزوری پر؟ آپ کی بات سننے اور ماننے والے ہوتے تو آج ہم اس حالت کو کیوں پہنچتے ضیاء صاحب؟ موٹر سائیکل مانگ رہے ہیں، کل کو کچھ اور مانگیں گے، ہم ان کے مطالبے پورے کرتے رہیں گے تو بیٹیاں کیسے بیاہیں گے؟ نفیسہ نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا کروں میں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی تو نہیں بیٹھ سکتا، ضیاء نے بے چارگی سے کہا۔ میں نے اسی لیے کئی بار آپ سے کہا کہ اتنی شرافت اور ایمانداری ٹھیک نہیں، اور کچھ نہیں تو اولاد کے مستقبل کا ہی کچھ خیال کر لیں۔ آج پھر آپ نے وہی ساری باتیں اپنی بہن اور داماد کے منہ سے سنی ہیں۔ کیا ہے جو انہوں نے آپ کو نہیں کہا؟ میں اولاد کے اس دنیا میں مستقبل کے لیے اگلی دنیا ان کے لیے اور اپنے لیے دوزخ نہیں خرید سکتا۔ وہ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، میں کیوں کسی کے طعنے سن کر اللہ کا عذاب مول لوں؟ ضیاء نے بے حد سخت لہجے میں نفیسہ سے کہا۔ اور کم از کم تم تو مجھ سے ایسی باتیں مت کرو۔ میں کیا کروں؟ آپ نے زہرا کی حالت دیکھی ہے، چند ہفتوں میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے وہ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں وہ دونوں اسے۔ نفیسہ ایک بار پھر رونے لگی۔
زینب مزید نہیں سن سکی، وہ اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ ربیہ یہاں پہلے ہی کھانا بناتے ہوئے ذہن میں ہونے والی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ زینب نے گلاس ایک طرف رکھا اور ایک پیڑھی پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ربیہ نے کچھ دیر خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح بے آواز زارو قطار آنسو بہانے میں مصروف رہی۔ کوئی فائدہ ہے رونے کا؟ اس نے زینی کو ٹوکا، حالانکہ وہ جانتی تھی اس کا کوئی اثر نہیں ہونا۔ زینی جب رونے پر آتی تو اسی طرح گھنٹوں روتی تھی۔ میں کل زہرا آپا کے ہاں جاؤں گی، زینی نے اپنی ناک کو رگڑتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اور وہاں جا کر خود بھی روؤں گی اور انہیں بھی رلاؤں گی۔ ربیہ نے بے ساختہ کہا، تم نے سنا نہیں ہے نعیم بھائی اور پھپھو نے امی اور ابو کی کتنی بے عزتی کی ہے؟ تمہیں بخش دیں گے کیا؟ پتہ ہے مجھے، لیکن میں آپا کے پاس جاؤں گی، انہیں ضرورت ہے میری، زینی نے سسکیوں کے ساتھ کہا۔ انہیں اس وقت تم سے زیادہ ایک عدد موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، جس کی چابی وہ اپنے کمینے شوہر اور ذلیل ساس کے منہ پر مار سکیں۔ ربیہ نے بے حد تلخی سے کہا۔ زینب کو روتے ہوئے ایک دم جیسے بریک لگا۔ تم نعیم بھائی اور فہمیدہ پھپھو کو گالیاں دے رہی ہو؟ زینی نے بے یقینی سے ربیہ کو دیکھا۔ وہ ہمارے ماں باپ کو گالیاں دے سکتے ہیں تو ہم انہیں پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے؟ ربیہ نے اسی ترشی سے کہا۔ ابو سن لیں گے تو بہت ناراض ہوں گے۔ تو ہو جائیں، یہ سارا قصور ابو کا ہے، آخر ضرورت کیا تھی شروع سے اتنا دبنے کی؟ ربیہ نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی آواز باہر صحن تک جاتی۔ غربت اور شرافت کو خواہ مخواہ عیب بنا ڈالا، مطالبے کرنے کی عادت ڈال دی انہیں۔ صاف صاف کہہ دیتے انہیں کہ ہم نے بیٹی کو جتنا دینا تھا دے دیا، اب مزید کچھ نہیں دیں گے۔ پھپھو رشتہ دار ہیں، شادی سے پہلے روز آتی تھی اس گھر میں، انہیں کیا پتہ نہیں تھا ہمارے گھر کے حالات کا؟ لیکن نہیں جی، ابو نے آپا آپا کہہ کر ان کا دماغ خراب کر دیا۔ عمر میں 10 سال بڑا معمولی شکل کا داماد یوں اکڑتا پھرتا ہے جیسے وہ کپڑے کی دکان کی بجائے ٹیکسٹائل مل چلا رہا ہے۔ آپا کو پھپھو کے ہاں نہ بیاہتے تو بھی پھپھو کو ہمارے جیسے کسی خاندان سے ہی رشتہ ملنا تھا۔ انہیں کیا پاکستان کے صدر نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دینا تھا؟ باتیں سنو ذرا ان کی۔ ربیہ بے حد ناراضی سے کہہ رہی تھی اور زینی ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنا رونا بھی بھول گئی تھی۔ ربیہ اسی طرح صاف صاف باتیں کیا کرتی تھی اور اس کے یا زہرا کے برعکس بہت پراعتماد اور ٹھوس لہجے میں بات کرتی تھی، مگر ذہنی پہلی بار اسے اتنی بدمزاجی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے دیکھ رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ زینب کو کبھی اس طرح غصہ نہیں آیا تھا، غصہ اس کو بھی بہت اچانک اور بہت شدید آتا تھا، لیکن اس کا غصہ ہمیشہ آنسوؤں میں ختم ہو جاتا تھا اور ربیہ شاید ہی کبھی غصے میں روئی دھوئی ہو۔ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو ربیہ؟ زینی کو حسب عادت ڈر لگا۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ ہفتے کا 100 روپیہ جیب خرچ دیتے ہیں نعیم بھائی زہرا آپی کو۔ مہینے کے کتنے پیسے بنے؟ 400۔ سال میں 3 بار آپا کو گھر سے نکالا جاتا ہے اور وہ 2-3 ماہ یہاں رہتی ہیں۔ مہینوں میں وہ ان کو 400 بھی نہیں ملتا۔ پھر جب نعیم بھائی اپنے گھر میں آپا سے ناراض ہوں تو وہ آپا کو کچھ نہیں دیتے، تو 2 مہینے اور اسی طرح نکال دو۔ 2 سال میں آپا کو کل 3000 روپے ملتے ہوں گے۔ 3000 کے لیے ساس نندوں کے تانے اور گالیاں، میاں کی گالیاں اور پٹائی، بچے پیدا کرنا اور انہیں پالنا، کسی کنیز بھی کہیں سے خریدے نہ تو اتنی سستی نہ ملے، اور اصل میں وہ 3000 بھی ابو کی جیب سے ہی جاتا ہے، کیونکہ سال میں 2-3 مطالبے تو ابو ان کے پورے کرتے ہی ہیں۔ 4-5 ہزار تو سیدھا نکل گیا۔ ان کے کپڑے اور جوتے تو ہمیشہ ابو ہی بنوا کر دیتے ہیں، تو اس گھر میں رہ کر بھی آپا کا بوجھ ابو نے ہی اٹھایا ہے۔ پھر یہیں پر آ جائیں وہ، یہ روز روز کی ذلت سے تو جان چھوٹے گی۔ ربیہ آج واقعی بہت تنگ آئی ہوئی تھی۔ زینی کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اسے کیسے چپ کروائے۔ سائیکل کہاں سے دیں گے؟ موٹر سائیکل کہاں سے دیں گے ابو؟ نعیم بھائی کی 7 پشتوں میں کسی نے موٹر سائیکل نہیں دیکھا، اور اب انہیں موٹر سائیکل یاد آ گیا ہے۔ کل کو گاڑی مانگیں گے، پرسوں کچھ اور۔ تم رمشا جیسی باتیں کر رہی ہو۔ زینی کو بے اختیار رمشا یاد آئی۔ کوئی بھی عقل مند شخص ایسی ہی باتیں کرے گا۔ بیٹی نہیں دی، پھانسی کے تختے پر پھندا ڈال کر کھڑا ہو گیا باپ کے سسرال والے جب چاہیں لٹکا دیں۔ فہمیدہ پھپھو اور نعیم بھائی کو کیا مرنا نہیں ہے؟ چپ ہو جاؤ ربیہ، زینب ہول کر رہ گئی۔ ایسی باتیں مت کرو، بس دعا کرو کہ وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں اور اپنا مطالبہ واپس لے لیں اور آپا کو اچھی طرح سے رکھیں۔ تو اب تک پہلے میں کیا کرتی آ رہی ہوں؟ دعائیں ہی کر رہی ہوں۔ ربیہ اس کی بات پر اور ناراض ہوئی۔ تم مجھے بہت پریشان کر رہی ہو۔ چپ ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ زینی نے کہا۔ وہ واقعی زچ ہو کر رہ گئی تھی۔
ٹھیک ہے، نہیں کرتی ایسی باتیں، تم کب تک گھر بیٹھی رہو گی؟ کالج جانا شروع کرو۔ ربیہ نے موضوع بدل دیا۔ چلی جاؤں گی کالج، زینی نے بے حد بیزاری کے ساتھ کہا۔ اور آج کل تم خالہ کے گھر بھی نہیں جاتی، کیوں؟ کیا شیراز کے ساتھ کوئی ناراضی ہے؟ ربیہ کو یکدم خیال آیا، تمہیں پتہ ہے میں شیراز سے ناراض نہیں ہو سکتی، زینی نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ تو ہو سکتا ہے نا، ربیہ نے بے ساختہ کہا۔ نہیں، وہ بھی ناراض نہیں، بس مصروف ہیں وہ، زینی نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شیراز کی کوئی بات ربیہ سے کہے اور پھر ربیہ شیراز پر اس طرح برسے جس طرح کچھ دیر پہلے نعیم پر برس رہی تھی۔ شیراز اور اس کے گھر والے ویسے بھی زہرا کے سسرال والوں سے بہت مختلف تھے، یہ صرف زینب کا خیال نہیں تھا، اس کے پورے گھر والوں کا یقین تھا۔ بازار چلو گی زینی؟ جمیلہ نے اس کے دروازہ کھولتے ہی اس سے پوچھا۔ کس لیے؟ زینی نے واپس کپڑوں کو اس ڈھیر کی طرف پلٹتے ہوئے کہا جو وہ دھو رہی تھی۔ جمیلہ ان کے برابر والے گھر میں رہتی تھی، وہ اور زینی میٹرک تک ایک ہی اسکول میں پڑھتی رہی تھیں۔ میٹرک میں فیل ہونے کے بعد جمیلہ نے تعلیم کو تو خیر بات کہہ دیا تھا، البتہ زینب کے ساتھ اس کی دوستی اسی طرح تھی۔ کس لیے جاتے ہیں بازار؟ جمیلہ نے بھٹا کھاتے ہوئے صحن میں دروازہ بند کیا اور زینب کے پاس آ گئی۔ کچھ چیزیں لینی ہیں، وہ آج کل اپنے جہیز کی تیاری میں مصروف تھی۔ لیکن میں تو نہیں جا سکتی، کپڑے دھو رہی ہوں، زینی نے دوبارہ جا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ربیہ نہیں ہے گھر میں؟ جمیلہ نے باورچی خانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ربیہ کو لے جاؤ، اندر کمرے میں ہوگی، زینب نے کہا۔ ارے نہیں، ساتھ تو تمہیں میں نے لے کر جانا ہے، ربیہ دھو لے کپڑے، خالہ کدھر؟ جمیلہ کو ساتھ ہی نویسہ کا خیال آیا۔ وہ نسیم خالہ کی طرف گئی ہیں ابھی، اور ربیہ ماہا اور مائرہ کو سلا رہی ہیں۔ وہ نہیں کپڑے، زینی نے اسے بتایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی ربیہ اندر سے نکل آئی۔ تم ہو آؤ بازار، میں دھو لیتی ہوں باقی کپڑے، اور یہ میرا دوپٹہ بھی رنگوانے دے آنا۔ وہ دوپٹہ لینے اندر چلی گئی۔ اب میں کپڑے تبدیل کروں اور جاؤں؟ تم ہی چلی جاؤ جمیلہ کے ساتھ، زینی نے عذر پیش کیا۔ نہیں، میں نے کہا ہے نا کہ مجھے تمہارے ساتھ ہی بازار جانا ہے، بس اب جلدی سے تیار ہو، میں بیگ اور چادر لے کر آتی ہوں، جمیلہ کہتے ہوئے تیزی سے گھر سے نکل گئی۔ زینی نے بے حد غصے سے اسے دیکھا۔ تھک جاتی ہوں میں اس کے ساتھ دکانوں پر پھرتے ہوئے، گھنٹوں پھرتی ہے وہ بازار میں نے اچھا خاصا بہانہ بنایا تھا اور تم اندر سے نکل آئیں، وہ ناراضی سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ دھونے لگی۔ اب میں پہلے کپڑے تبدیل کروں پھر بال بنا کر اس کے ساتھ جاؤں، وہ بے حد بیزاریت اور کوفت کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ نہیں، تم اسی طرح اس کے ساتھ چلی جاؤ، ربیہ نے اس کے بڑبڑانے پر اسے ڈانٹا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسی طرح چلی جاتی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ زینی کو طنزیہ انداز میں دیا گیا مشورہ بے حد مناسب لگا۔ ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ ہوگا کہ اگلی گلی میں شیراز سے ملاقات ہو گئی تو وہ بے حد ناراض ہوگا۔ تم کو پتہ ہے نا اسے تمہارا اس طرح کا حلیہ کتنا برا لگتا ہے، ربیہ نے جیسے اسے خبردار کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی شیراز اس وقت کہاں گلی میں مل سکتے ہیں، زینی نے لاپرواہی سے کہا اور کمرے میں گھس گئی۔ ربیہ نے اس بار اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ 10 منٹ بعد کمرے سے نکلی۔ ربیہ نے مسکراتے ہوئے دیکھا، اس نے کپڑے تبدیل کر کے بال سنوار لیے تھے۔ ربیہ نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ آپ مجھے جوتا مت پہنائیں، میں خود پہن لوں گی، سیلز مین نے اس کے پاؤں میں جوتا پہنانے کی کوشش کی تو زینی نے جیسے کرنٹ کھا کر اپنا پاؤں پیچھے کیا۔ آپ کو ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے میرے پاؤں کو ہاتھ مت لگائیں، میں خود پہن لوں گی، اس نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے ایک بار پھر اپنا پاؤں بے حد تیش کے عالم میں پیچھے کیا۔ سیلز مین نے اس کے روکنے کے باوجود ایک بار پھر ڈھٹائی کے ساتھ اسے جوتا پہنانے کی کوشش کی تھی اور زینب بے حد برہم ہو گئی تھی۔ اس بار اس کی آواز قدرے بلند اور تلخ تھی اور سیلز مین اس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہے زینی، کیا ہو گیا ہے؟ جوتا ہی تو پہنا رہا تھا بیچارہ، اس کے ساتھ بیٹھی جمیلہ نے اسے کوہنی سے ہلکا سا ٹہوکا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے جوتا پہنائے؟ جب منع کیا ہے تو؟ زینی نے غصے میں بات مکمل کرنے کے بجائے پاؤں میں پہنا ہوا جوتا جھٹکے سے اتار دیا۔ اس کا موڈ یکدم خراب ہو گیا تھا۔ وہ جوتا قطعاً ایسا نہیں تھا جسے پہننے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی، اور زینب ہمیشہ اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ محتاط تھی۔ کوئی بھی جوتا ٹرائی کرنے سے پہلے ہی وہ دکاندار یا سیلز مین سے کہہ دیا کرتی تھی کہ وہ جوتا خود پہنے گی، اسے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جمیلہ کے اصرار پر جوتوں کی اس چھوٹی سی دکان پر آئی تھی اور وہ دکان میں داخل ہوتے ہی زینب کو سیلز مین اور دکاندار دونوں کے انداز اور نظروں سے بے اختیار وحشت ہوئی تھی۔ وہ اپنے آدھے چہرے کو چادر سے چھپائے ہوئے تھی، اس کے باوجود وہ اسے یک ٹک دیکھ رہے تھے۔ ان کے بات کرنے کا انداز بھی ضرورت سے زیادہ بے تکلفانہ تھا۔ جمیلہ ساتھ نہ ہوتی تو زینب ایک منٹ کے لیے اس دکان میں نہ بیٹھتی۔
لیکن جمیلہ بڑے آرام کے ساتھ دکاندار اور سیلز مین سے گپ شپ کرنے میں مصروف ہو کر جوتے نکلوانے لگی تھی۔ جوتوں کے جوڑے پسند کرنے اور بھاؤ تاؤ کرنے کے دوران دکاندار اور جمیلہ کے دوران بے تکلفی عام ہو چکی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے پر معنی خیز انداز میں جملے کس رہے تھے اور سیلز مین اس دوران اسے جوتا دکھانے کی کوششوں کا آغاز کر چکا تھا۔ جمیلہ کے اصرار پر اس نے ایک جوتا نکلوایا اور جوتا نکلواتے ہی سیلز مین کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ اسے جوتا پہننے کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود سیلز مین نے اسے جوتا نکال کر اس کے پاؤں کے پاس رکھتے ہی جان بوجھ کر اس کے پاؤں کو چھوا۔ زینی نے اپنا پاؤں بے اختیار پیچھے کھینچتے ہوئے اسے ایک بار پھر منع کیا۔ وہ فرش پر بیٹھے بیٹھے کچھ پیچھے ہٹ گیا، مگر جیسے ہی زینی دوبارہ جوتے پہننے کے لیے اس کا سٹرپ اوپر کرنے کے لیے نیچے جھکی، سیلز مین نے دانستہ طور پر ایک بار پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے سٹرپ اوپر کرنے کی کوشش کی، اور زینب کے لیے اب معاملہ برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں آتا تھا، مگر جب غصہ آ جاتا تو پھر اس سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کیا ہوا باجی، آپ تو ناراض ہو گئی ہیں؟ اسے جوتا پاؤں سے جھٹکتے اور اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر سیلز مین بھی بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بس کافی جوتے لے لیے ہیں، اب آگے کسی دکان پر دیکھ لینا، اس نے بے حد سختی سے جمیلہ سے کہا، جو دکاندار کے ساتھ اب تیسرے جوتے کے لیے بھاؤ تاؤ کر رہی تھی۔ اتنا غصہ باجی؟ جاؤ باجی کے لیے بوتل اور چاٹ لے کر آؤ، دکاندار نے بڑے نارمل انداز میں ہنستے ہوئے زینب کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا کرتی ہیں باجی، پڑھتی ہیں؟ دکاندار نے اب جمیلہ سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ زینی کچھ کہتی، جمیلہ نے بڑے آرام سے کہا، ہاں کالج میں پڑھتی ہے۔ بیٹھ جاؤ زانی، اب چاٹ کھا کر جائیں گے۔ تو پھر تم بیٹھ کر کھاؤ، میں جا رہی ہوں۔ زینب کا پارا اب آسمان کو چھو رہا تھا، اسے اب دکان اور سیلز مین کے ساتھ ساتھ جمیلہ پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اچھا چلتے ہیں۔ جمیلہ بھی یکدم کچھ گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ بس یہ جوتا لے لوں، وہ دکاندار سے کہہ رہی تھی۔ نہیں باجی، 250 سے کم نہیں ہوں گے۔ دکاندار نے اس بار بے حد عجیب سے انداز میں زینی کو دیکھا، جو اب دکان کے دروازے کے سامنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ نہیں بھائی، 200۔ زینی نے جمیلہ کی بات کاٹ دی۔ منت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں دے رہا 200 کا تو رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے 50 روپے کے لیے منتیں کرنے کی۔ اس بار جمیلہ اور دکاندار نے بیک وقت اسے دیکھا، پھر دکاندار نے یکدم بے حد بدلے ہوئے لہجے میں جمیلہ سے کہا، 250 سے ایک پیسہ بھی کم نہیں لوں گا، لینا ہے تو لیں ورنہ رکھ دیں۔ اس بار اس کے لہجے میں چند لمحے کی وہ بے تکلفی اور گرم جوشی غائب ہو چکی تھی، جس کا مظاہرہ وہ جمیلہ کے ساتھ کر رہا تھا۔ جمیلہ نے بے حد ناگواری کے عالم میں زینی کو دیکھا، پھر جوتا رکھ دیا۔ دوسرے 2 جوتوں کی ادائیگی کرتے ہی وہ زینب کے پاس آئی اور اس نے دانت پیستے ہوئے اس سے کہا، کیا تکلیف ہو گئی بیٹھے بٹھائے تمہیں؟ تمہاری وجہ سے 200 کا جوتا دیتے دیتے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو تم، خبردار آئندہ کسی دکان پر تم نے میرا نام لیا یا دکاندار سے میرے بارے میں کچھ کہا، زینب نے تقریباً غراتے ہوئے کہا۔ آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ تمہارے سامنے اس نے میرا پاؤں چھوا، پھر میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اور تم؟ جمیلہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا قیامت آ گئی؟ تم اتنی خوبصورت ہو کہ کس کا دل نہیں چاہے گا تمہیں ہاتھ لگانے کو؟ جمیلہ نے بے حد عامیانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ بند کرو اپنی بکواس، یہ سب تمہاری اس بکواس کا نتیجہ ہے۔ چھچوری اور بیہودہ باتیں کر رہی تھیں تم اس دکاندار اور سیلز مین کے ساتھ۔ آخر تمہیں مذاق کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ؟ تمہاری باتوں کی وجہ سے اسے شے ملی، اسی لیے اس نے یہ حرکت کی۔ اس نے جمیلہ کو بری طرح جھڑک دیا۔ انہی چھچوری اور بیہودہ باتوں کی وجہ سے اس نے جوتوں کی قیمت کم کر کے دی ہے۔ یہ ہنسی مذاق نہ کرتی تو وہ 500 والے جوتے 300 میں دیتا۔ اگر تم مہنگے والے جوتے نہیں خرید سکتی تھی تو تمہیں انہیں نکلوانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ 100-200 روپے کے لیے تم اس کی بیہودہ باتیں سنتی رہی۔ زینی کو اور غصہ آیا۔ دیکھو زینی، یہ تو مانو تم 100-200 نہیں، پورے 400 روپے کی بچت ہوئی ہے، اور تم نے نخرہ دکھایا تو کیا مل گیا؟ تم ایک جوتا تک نہیں خرید سکی ہو۔ بحث تو دور کی بات ہے، اور اچھا بھلا وہ سیلز مین بوتل اور چاٹ لینے کے لیے گیا تھا، وہ تک نہیں کھانے دی تم نے۔ جمیلہ نے بے حد ڈھٹائی سے کہا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں اس طرح کی چاٹ اور بوتل پر، زینی کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ تم بھیجتی ہوگی، میں تو نہیں، اللہ رزق دے رہا ہے تو ناشکری کیوں کریں؟ جمیلہ نے اسے اطمینان سے کہا۔ مت کرو، لیکن آئندہ مجھے ساتھ لانے کی کوشش مت کرنا، میں نہیں آؤں گی تمہارے ساتھ بازار کچھ بھی لینے۔ تمہیں پتہ ہے زینی، تمہارے ساتھ آنے کی وجہ سے دکاندار کتنی رعایت دے دیتے ہیں مجھے، جمیلہ روانی میں کہہ گئی اور گویا زینب کے سر پر بم پھوڑ دیا۔
وہ بے اختیار چلتے چلتے رک گئی۔ کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں، ویسے ہی بتا رہی ہوں تمہیں کہ تمہارے ساتھ آنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ایمانداری کی بات ہے، جب تم ساتھ نہیں آتی تو مجھے اتنی رعایت نہیں ملتی جتنی تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے ملتی ہے۔ کئی دکاندار تو اب تمہارے بارے میں باقاعدہ پوچھتے ہیں مجھ سے جب تم ساتھ نہیں آتی۔ وہ مزے سے بتا رہی تھی اور اس وقت زینب کے جسم جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں تھا۔ اسے اس ہتک اور ذلت کا احساس ہوا تھا۔ وہ بازاروں میں جانے کی شوقین نہیں تھی، مگر جمیلہ پچھلے 3 ماہ سے اسے باقاعدگی سے ہفتے میں 1-2 بار بازار لے آیا کرتی تھی۔ وہ سوچتی تھی وہ بچپن کی دوستی کی وجہ سے اپنی شادی کی تیاریوں میں شرکت کر رہی ہے، لیکن اسے اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ اس کی خوبصورتی کو استعمال کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا ان سب دکانوں پر دکاندار اس کا نام بھی جمیلہ کے طفیل جانتے ہوں گے، چہرہ بھی پہچانتے ہوں، لیکن اس چادر میں لپٹے جسم کو تو بآسانی شناخت کر لیتے ہوں گے۔ ایک لفظ بھی کہے بغیر وہ چلنے لگی۔ وہاں بازار میں کھڑے ہو کر جمیلہ سے کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ ایک بات تو طے تھی، اسے دوبارہ اس کے ساتھ کبھی بازار نہیں جانا تھا۔ جمیلہ اگلے دن اسے منانے کے لیے آئی تھی۔ آخر اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ دکاندار کو جو گاہک اچھا لگتا ہے وہ اسے رعایت دے دیتا ہے اور دوسروں سے زیادہ رعایت دیتا ہے۔ یہ تو ہماری دنیا میں ہوتا ہے۔ میں بازار میں دکاندار کو اچھا لگنے نہیں جاتی اور نہ یہ چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے دوسروں سے رعایت دے۔ زینی کو اس کی بات پھر بری لگی۔ دیکھو زینی، یہ تو مانو کہ تم خوبصورت لڑکیوں کو سارے مرد رعایتیں دیتے ہیں اور خوبصورت عورتیں رعایتیں لیتی ہیں، پر میرے ماں باپ نے مجھے یہ تربیت نہیں دی کہ میں اپنی خوبصورتی اور ادائیں استعمال کر کے کسی سے رعایت لیتی پھروں۔ زینی کو اس پر غصہ آیا۔ تم میری بات کا پھر غلط مطلب نکال رہی ہو۔ جمیلہ نے اسے برہم دیکھ کر صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے کیونکہ تمہاری اس بات کا مطلب نکلتا ہی غلط ہے۔ تم دوبارہ کبھی مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جانے کے لیے مت آنا، تمہارا وقت ضائع ہوگا، زینی نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ دیکھو زینی، آخر حرج کیا ہے دکاندار کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے میں یا بقول تمہارے اسے تھوڑی بہت ادائیں دکھانے میں؟ آخر ہمارا جاتا ہی کیا ہے اس میں؟ بلکہ الٹا کچھ مل ہی جاتا ہے۔ میں تو اس عورت کو سمجھدار سمجھتی ہوں کہ وہ اس دکاندار سے کچھ رعایتیں لے لیتی ہے۔ جسے تم سمجھداری کہتی ہو میں اسے بے حیائی کہتی ہوں، اور میرے ماں باپ نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ میں دکاندار کے ساتھ 4 بیہودہ جملوں کے تبادلے کے بعد 100 روپے کا دوپٹہ 80 روپے میں لے کر اسے بڑی کامیابی سمجھوں۔ مجھے ایسی رعایتی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جمیلہ کے منہ سے پھر ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ زینی اس کے پاس سے اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ افسر بن جائے گا اس کا منگیتر، اس لیے اتنی پارسا بنی پھرتی ہے۔ اس محلے میں ساری عمر ایسی زندگی جینی پڑتی تو میں دیکھتی اتنے نخرے کے ساتھ کیسے رہتی ہے۔ جمیلہ بے حد غصے میں سوچتے ہوئے چلی گئی۔